الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت آپ سے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنی ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، جو اسلام کے 5 رکنوں میں شامل ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہوتی. قرآن پاک میں 10 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ان الفاظ بھی دیا گیا ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے. اسلام کی عمارت کی تکمیل زکوٰۃ کی ادائیگی پر ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس دن اللہ تعالیٰ ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پسلیوں کو اور ان کی پشتوں کو اس سے داغا جائے گا. یہ اور اس طرح احادیث کے اندر بھی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کے مال کو ایک خطرناک، خوفناک، زہریلے اژدہے کی شکل دی جائے گی اور وہ کل قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، اور وہ اژدہا اس زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے جبڑوں کو اور اس کے منہ کو نوچ رہا ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: یطوقون بہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق اور ہار بنایا جائے گا. اس کے علاوہ بھی بڑی سخت وعیدیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے تعلق سے بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی پر انسان کو ابھارتے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں. خود قرآن پاک کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو ایک دانہ اللہ کی زمین میں بوتا ہے، فرمایا کہ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو جو زمین میں بو دیا گیا ہو اور اس کے اندر سے 7 بالیاں نکل آئی ہوں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. اس طرح سے ایک کے بدلے 700 گنا تک انسان کو اس کے مال کو بڑھا کر دیا جائے گا. آگے مزید یہ فرمایا: واللہ یضاعف لمن یشاء، حق تعالیٰ جن کے لیے چاہتے ہیں، جس قدر چاہتے ہیں اضافہ فرما کر دیتے ہیں. اخروی اجر کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیوی اعتبار سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے یہ بات بتلائی گئی کہ انسان کا مال زکوٰۃ کی ادائیگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ اصول کیجئے جو ان کے مالوں کو پاک و صاف کرے گی. زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کا مال ایک تو پاک ہو جائے گا، دوسروں کے حقوق سے، مسکینوں اور مستحقین زکوٰۃ کے حقوق سے مال پاک ہو جائے گا، گندگیوں سے مال پاک ہو جائے گا،
اور اس مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر اس کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ صبح کے وقت دو فرشتے ہوتے ہیں جو یہ منادی لگاتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کے اندر تو جانشین بن، اس کو مزید عطا فرما، اور جو مال کو روکے ہوئے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے، اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے ایک فریضے کے طور پر بھی ہے، اس کی مال کی صفائی ستھرائی کے لیے بھی ضروری ہے، اس کی مال کی بڑھوتری، اور ان سب سے بڑھ کر آخرت کے عظیم ترین اجر اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب آدمی پر واجب ہوتی ہے۔ جس آدمی کے پاس ایک مخصوص مقدار میں مال ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے، اس صاحب نصاب آدمی پر، جس کے پاس مال آ کر کے 1 سال گزر چکا ہو اسلامی مہینوں کے حساب سے، اب ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نصاب کے تعلق سے ہر چیزوں کا نصاب مختلف بیان کیا گیا ہے۔ روپیے پیسے، سونے چاندی، کاروبار، تجارت، ان سب کی زکوٰۃ کے لیے جو معیار بنایا گیا ہے وہ سونے چاندی کے نصاب کو بنایا گیا ہے۔ سونے کا نصاب 52.5 تولہ، سونے کا نصاب 7.5 تولہ، جبکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ بیان کیا گیا ہے، جس کی موجودہ گرام کے حساب سے مقدار چاندی کی 595 سے 600 گرام بنتی ہے، اور سونے کی 85 گرام اس کی جو ہے مقدار بنتی ہے۔ لہذا جس آدمی کے پاس اس مقدار میں سونا یا چاندی ہو، یا سونے چاندی کے مقدار کے برابر ان کے پاس روپیے ہوں گے، یا ان کی تجارت اتنی بڑی ہوگی، تو ان سبوں پر اپنے پورے مال کی سالانہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا۔ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو، اس پر سونے اور چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جو لوگ پیسوں کے مالک ہوں یا کاروبار و تجارت کرتے ہوں، ان کے لیے بھی سونے چاندی کو معیار بنایا گیا ہے کہ وہ سونے یا چاندی کے معیار کے مطابق زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس سلسلے میں کس کو معیار بنایا جائے، بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ سونے کے نصاب کے بقدر جس کے پاس مال ہوگا اس کو معیار بنایا جائے گا، جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کے بقدر جس کے پاس مال ہو اس کے مطابق وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ حالانکہ چاندی کے نصاب کے حساب سے یہ رقم بہت مختصر بنتی ہے، اس لیے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ سونے کو معیار بنایا جائے گا، اس لیے کہ چاندی کو معیار بنانے کی صورت میں وہ بہت کم مقدار بنتی ہے جو زکوٰۃ کی روح کے منافی ہے، جبکہ جو حضرات چاندی کو نصاب بنانے کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فقراء کے حق میں فائدہ مند ہے، انفع للفقراء کہتے ہیں، اس لیے فقراء کے حق میں فائدہ مند ہونے کی وجہ سے جو لوگ بھی چاندی کے نصاب کے بقدر پیسوں کے مالک ہوں گے ان پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا، تاکہ زیادہ زکوٰۃ نکالنے والے لوگ ہوں اور فقراء کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تجارت کے سلسلے میں زکوٰۃ نکالتے ہوئے یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ تجارت کا جو مال دکان میں موجود ہے اس مال کا پورا حساب لگایا جائے، جو پیسے ہمیں آنے والے ہیں ان کا بھی حساب لگایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کیش ہمارے پاس کیش کی شکل میں ہو ان سبوں کا حساب لگا کر کے اس کی جو ہے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ قرضوں کے سلسلے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ جب تک قرضہ آدمی کے قبضے میں نہیں آئے اس وقت تک قرض کی زکوٰۃ اس آدمی کے ذمے واجب نہیں ہوتی جس نے کسی کو قرض دیا ہو۔ اس سلسلے میں تفصیلی احکامات اپنے علماء کرام سے معلوم کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے
کہ زکوٰۃ کوئی ضریبہ ٹیکس نہیں ہے جو حکومتی ٹیکس لوگوں پر واجب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ مال کا ایک حق ہے جو صاحب نصاب پر فرض کیا گیا ہے۔ صاحب نصاب چاہے مکلف ہو، مسلک شافعی اور اکثر علماء کے مسلک کے لحاظ سے اگر نابالغ بچے کے پاس بھی اتنا مال ہو، اس کی ملکیت میں جو نصاب کے بقدر ہو، تو اس کا ولی اس کے مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، اس لیے اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بچے کا مال پر چونکہ زکوٰۃ مال پر واجب ہوتی ہے، لہذا بچے کے مال پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن اس کا مکلف، اس کا جو ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، وہ اس کا مکلف ہوگا کہ اس کے مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ اذا ولی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بچے کا والی بن جائے، فلیتجر بہ، اس کے مال سے تجارت کرے، کئی لا یأکلہ الصدقہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے کرتے اس کا مال کم نہ ہو جائے۔ تجارت میں جب مال رہے گا، مال تجارت کے ذریعے بڑھتا بھی رہے گا اور ادھر سے زکوٰۃ بھی ادا ہوتی جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر اور اس طرح کے احادیث کی بنیاد پر علماء کی رائے یہ ہے کہ بچوں کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ عورتوں کے زیورات کے تعلق سے ہے۔ عورتوں کے جو پہننے والے زیورات ہیں، جس کو عورت اپنے کسی شادی بیاہ تقریبات کے موقع سے کبھی کبھار پہنتی ہو یا ہمیشہ پہنی رہتی ہو، ان تمام زیورات پر امام شافعی اور اکثر علماء کے مسلک کے مطابق زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ استعمال شدہ یا استعمال کیے جانے والے سامان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زیورات کے سلسلے میں اکثر یا زیادہ تر علماء کی یہ رائے ہے کہ جس عورت کے پاس ایسے زیورات ہوں کہ وہ زیورات رکھے رہتے ہوں اور وہ زیورات مستقلاً نہیں پہنتی ہو، تو وہ زیورات یا مرد نے اپنے کسی عزیز کے لیے اپنے بچوں کے لیے یا کسی کے لیے زیورات بنا کر رکھے ہوں اور وہ کسی کو پہننے کے لیے دیتا ہو، لیکن اس کا مالک خود مرد ہو، تو ایسے تمام زیورات پر سب علماء کے نزدیک بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر 85 گرام سے زائد کسی کے پاس سونا ہو زیورات کی شکل میں یا بسکٹ کی شکل میں یا گنیوں کی شکل میں، تو ایسے لوگوں کے پاس جتنا سونا ہے ان تمام سونے کی زکوٰۃ وہ نکالنا ان کے ذمے واجب ہے، اور یہ زکوٰۃ سالانہ ہر سال کے حساب سے آدمی پر نکالنا ضروری ہے۔ یہ زکوٰۃ کے تجارت کے اور زیورات کی زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل تھے۔ مزید اس سلسلے میں اپنے علماء سے آپ رجوع ہو کر مسائل معلوم کر سکتے ہیں اور شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔